الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پالے، اپنی خواہشات سے مغلوب نہ ہو بلکہ اپنی خواہشات پر غالب رہے. اور دوسری علامت کیا ہے سمجھداری کی، عقل مندی کی دوسری علامت یہ ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد جو دائمی زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے لیے اس دنیا والی زندگی میں تیاری کر لے. یہ ہے سمجھداری اور عقل مندی کی علامات. دو علامتیں ہیں. آج کل لوگ سمجھدار اسے کہتے ہیں جو مال و دولت زیادہ جمع کر لے، جو اپنے ہم عصر لوگوں میں کوئی امتیازی شان حاصل کر لے، کوئی عہدہ حاصل کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سن لو سمجھدار کون ہے. فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنی خواہشات سے مغلوب نہ ہو بلکہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکے. دوسرا کیا، موت کے بعد کی تیاری کر لے اس زندگی میں، کیونکہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اور پھر فرمایا کہ بے وقوف کون ہے وہ بھی سن لو. کیا فرمایا، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. بے وقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس اس کو تو خواہشات پوری کرنی ہے، اپنی کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش اور شہوانی خواہشات جس طرح بھی پوری ہو جائے خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اور فرمایا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور بات تو مانتا ہے اپنے نفس کی اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے. جب سمجھاؤ نصیحت کرو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن تو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ دوڑ، اللہ کا فرما بردار بن جا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھ. اتنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہیں فرمایا. تو اگر ہم صحیح معنوں میں دیندار اور تقوی والے بن جائیں پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم اور عنایت اور رحمتیں ایسی ہوں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.